سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے افراد کی طرف سے حکومت کو ادائیگیوں کے نظام کو مؤثر اور سادہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو تمام چیلنجوں سے نکالے گی اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے علاوہ عوام کو سہولت بھی فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ تحریک طالبان سے مذاکراتی عمل پارلیمنٹ کی نگرانی میں آگے بڑھایا جائے گا۔ صدر نے متعلقہ حکام کو کوئٹہ میں تیز بارشوں سے متاثرہ عوام کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج سے ہفتہ شہداء منا رہے ہیں۔ اور مالی کے 22 تارکین وطن لیبیا کے ساحل پر ڈوب گئے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شہریوں کی جانب سے حکومت کو ادائیگیوں کے نظام کو مؤثر اور سادہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم کے تصویراتی اصلاحات کے ادارے کے سربراہ سلیمان صوفی نے آج ایک بیان میں کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے 6 ماہ کے دوران عوام نیشنل بینک کے ذریعے آن لائن ادائیگیاں کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ضمن میں نیشنل بینک کے صدر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا یہ اقدام کیش لیس معیشت بنانے کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو تمام چیلنجوں سے نکالے گی اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے علاوہ عوام کو سہولت بھی فراہم کرے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ سے معاہدے کے بعد روپیہ بھی مستحکم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت قیمتوں میں حالیہ اضافے، توانائی بحران اور گیس کی قلت کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 4000 میگا واٹ بجلی کے منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دے رہی ہے جو گزشتہ حکومت میں تاخیر کا شکار ہوئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان کی اپنی 4 سالہ دور میں کی گئی بدعنوانی پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ چوری کیا گیا اور سابق وزیراعظم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور میں جعلی مقدمات اور الزامات کے ذریعے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا، لیکن عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل پارلیمنٹ کی نگرانی میں آگے بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی میں عسکری قیادت نے جامع بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے معاملے پر سیاسی اتفاق رائے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں حکومتی عہدیداروں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد قبول یا مسترد کیا جائے گا۔ سوالات کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی دھمکیوں، بلیک میلنگ یا بیانیے کے ذریعے کسی کو خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو اپنے دور میں کی گئی بدعنوانی کا جواب دینا پڑے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کوئٹہ میں شدید بارشوں سے انسانی جانوں اور املاک کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کرتے ہوئے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ صدر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ آفت سے متاثرہ عوام کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ مانسون کی حالیہ بارشوں کے باعث 77 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ایک قومی المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ 39 اموات بلوچستان سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے قومی ہنگامی لائحہ عمل تشکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانسون بارشوں کے باعث جانی نقصانات سے بچنے کے لیے صوبوں، اضلاع اور عوام کو چوکنا رہنا ہوگا۔ ہنگامی امدادی ادارے نے متعلقہ حکام کو موجودہ مانسون بارشوں کے سلسلے میں اضافے کے پیش نظر تمام ضروری پیشگی احتیاطی اقدامات کرنے اور چوکس رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔
NDMA نے ایک بیان میں خصوصاً متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نالوں اور آبی گزرگاہوں کی مؤثر نگرانی کے دوران انتہائی چوکس رہیں تاکہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے بچا جا سکے۔ NDM نے محکموں سے کہا ہے کہ وہ ان خطرات والے علاقوں میں ضروری مشینری کی بروقت منتقلی اور ہنگامی خدمات انجام دینے والے اہلکاروں کی دستیابی یقینی بنائیں اور نشیبی علاقوں میں رہنے والی آبادی کو محتاط رہنے کے لیے بیشکی انتباہ جاری کریں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مانسون کے حالیہ سلسلے کے دوران ہنگامی ہیلپ لائن نمبر 16 یعنی 16 کو فعال کر دیا گیا ہے اور دریاؤں اور ڈیموں کے قریب دفعہ 144 نافذ کی جا رہی ہے۔ محکمے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ظہیر احمد بابر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس موسمیاتی صورتحال میں تمام متعلقہ حکام کو چوکس رہنے اور احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کال کرنے والے صرف 16 یعنی 16 ملائیں گے اور ان کی کال سیلاب کی ہنگامی صورتحال میں فوری امدادی کارروائیاں کرنے کے شعبے کو ملت دی جائے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 805 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایک مریض جاں بحق ہو گیا ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کرونا کیسز کی مثبت شرح آنے کی شرح 4.69% ہو گئی ہے۔ 168 مریض انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج سے ہفتہ شہداء منا رہے ہیں۔ یہ ہفتہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہفتہ شہداء کے سلسلے میں ایک کیلنڈر بھی جاری کیا ہے، جس میں مختلف پروگراموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ کیلنڈر کے مطابق مقبول نوجوان رہنما برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کے یوم شہادت کے موقع پر جمعے کو یوم مزاحمت منایا جائے گا اور 13 جولائی 1931 کے شہداء کی یاد میں یوم شہداء کشمیر منایا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی ہیں۔ فوجیوں اور معاون فوجی دستوں نے ضلع کلگام کے علاقے ہادی گام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ بھارتی فوجی سری نگر، گاندربل، بارامولہ، پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں اور سری نگر جموں شاہراہ پر واقع مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مالی کے 22 تارکین وطن لیبیا کے ساحل پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہلاک شدگان میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ مالی کی حکومت کے مطابق یہ لوگ ان 83 تارکین وطن افراد کے گروپ کا حصہ تھے جو گزشتہ ماہ کی 22 تاریخ سے بدقسمت کشتی میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں سے 61 افراد کو اقوام متحدہ کے تارکین وطن کے ادارے کی مدد سے بچایا گیا، جن میں مالی کے بعض باشندے بھی شامل تھے۔ مالی کی بیرونی امور کی وزارت کا کہنا ہے کہ وہ بچ جانے والوں کی شناخت کی کوشش کر رہی ہے اور ان کی وطن واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے کولمبو روانہ ہو گئی ہے۔ پاکستان اس ماہ کی 11 سے 13 تاریخ تک 3 روزہ وارم اپ میچ کھیلے گا۔ پہلا ٹیسٹ رواں ماہ کی 16 تاریخ سے گال میں شروع ہوگا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، سندھ، کشمیر، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، سندھ اور جنوبی بلوچستان میں اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 33، پشاور 38، کوئٹہ 29، گلگت 34، مری 21، مظفر آباد 37، سری نگر 25، جموں 32 اور لیہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے افراد کی طرف سے حکومتوں کو ادائیوں کے نظام کو مؤثر اور سادہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو تمام چیلنجوں سے نکالے گی اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے علاوہ عوام کو سہولت بھی فراہم کرے گی۔
वजीर दाखिला ने कहा है कि तहरीक तालिबान से मुज़ाकराती अमल पार्लियामेंट की निगरानी में आगे बढ़ाया जाएगा। सदर ने मुतालिका हुकाम को कोयटा में तेज बारिशों से मुतासर अवाम की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज से हफ्ते शहदा मना रहे हैं। और माली के 22 तारकीन वतन लीबिया के साहिल पर डूब गए हैं। खबरें खत्म हुई। खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर